بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے لیے جو میری نظر میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان کے لیے، اپنے لیے، ان کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے، اور ایک ایسی چیز جو کہ اب ظاہر ہے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کو پاکستان کا بھی فارن پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کے اوپر فیصلہ آیا، جو کہ فیصلہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے بارے میں ایک سیریس ڈینٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اس میں ایک دو ایشوز ایسے ہیں کہ جو کہ عمران خان صاحب کو بھی ظاہر ہے ان کی فکر ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بہت زیادہ جو ایک خطرناک کیس ہے عمران خان صاحب کا، اور جو کہ کس وجہ سے خطرناک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ توشہ خانہ کا کیس ہے۔ حالانکہ کوئی میگا کرپشن کا کیس عمران خان کے اگینسٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی یہ کوئی ٹھیکہ ہوا حکومت کا یا کوئی اس قسم کا، یا کہیں حکومت کے فنڈ سے پیسہ لے لیا، کمیشن لے لی، کک بیکس دے دیے، کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ مطلب ہے عمران خان کے خلاف کوئی اس قسم کا کیس نہیں ہے۔ لیکن یہ والی جو چیز ہے توشہ خانہ کا، جو اپیرنٹلی ظاہر ہے ایک اسکینڈل ضرور ہے، لیکن اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی بات نہیں، لیکن یہ بہت خطرناک کیس ہے، اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے۔ اور خطرناک کیس کیوں ہے، کیا چیز اس کو بہت زیادہ خطرناک بناتی ہے، وہ انٹرسٹنگ بڑی چیز ہے، اور وہ ہے کہ جی جو میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا، پاناما کا کیس، جو 2017 میں جس کی بیس کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، جس کی بیس کے اوپر وہ پرائم منسٹر کے عہدے سے ان کو نکال دیا گیا سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ تھا، میرا جون 2017 کی بات ہے، جس بنیاد کے اوپر جو اس ججمنٹ میں ایک پیرا میں آپ کو بھی پڑھ کے سناؤں گا، ایک دو پیرا بڑے ریلیونٹ ہیں، وہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ چیز بہت ہی خطرناک ہے، اور کس بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹرشپ سے نکالا گیا اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو فار لائف ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی کہ یہ صادق رحمی نہیں ہے، اور یہ اب سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا میں پیرا آپ کو سنا رہا ہوں ایک، کہ اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ that having failed to disclose his unwithdrawn receivables constituting assets from capital جو بھی ایک فرم کا نام ہے in his nomination papers filed for the general elections held in 2013، پھر آگے لکھا ہے کہ کس وجوہات سے۔ اب ہوا کیا لکھا ہے اس میں جی، وہ یہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جی جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ان کے کچھ ایسے ایسیٹس جو کہ ریسیویبلز، وہ پیسہ جو ان کو ملنا تھا، ان کو ریسیو ہونا تھا، جو کہ وہی بات کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، جو عمومی طور پہ یہ بات کی جاتی ہے، جو پیسہ انہوں نے اپنے بیٹے سے لینا تھا وہ پیسہ انہوں نے یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ جتنی بھی اماؤنٹ تھی وہ تو شاید کچھ لاکھ روپے تھا، لیکن اینی ہاؤ وہ اماؤنٹ جو انہوں نے ریسیو کرنی تھی اپنے بیٹے سے، اور جو انہوں نے ریسیو نہیں کی لیکن ریسیو کرنی تھی، چونکہ وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، اس لیے وہ صادق رحمی نہیں رہے۔ وہ لکھا آگے یہی والی بات کہ میاں نواز شریف از ناٹ آنیسٹ ان ٹرم آف سیکشن یہ اور پھر یہی کہ، اور پھر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ ہی از ڈسکوالیفائڈ ٹو بی ممبر آف مجلس شورا پارلیمنٹ، کہ جو آپ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہ سکتے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پیرالل بتاتا ہوں ان کا اور عمران خان صاحب کے کیس۔ میاں نواز شریف صاحب نے وہ پیسہ جو ان کو اپنے بیٹے سے لینا تھا، جو تنخواہ تھی یا واٹ ایور جو ان کو لینا تھا، وہ جو نہیں لیا تھا ابھی، لیکن انہوں نے چونکہ وہ ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس لیے یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ ریسیویبل جو ان کو لینا تھا، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس لیے وہ آنیسٹ نہیں رہے، وہ اب ممبر پارلیمنٹ کے نہیں رہ سکتے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس میں۔ عمران خان صاحب جس وقت آپ کو پتہ ہے 18 میں وہ الیکٹ ہو کے آئے اور پرائم منسٹر بنے، تو پرائم منسٹر بننے کے انیشیلی کوئی 4-5 مہینوں میں ان کے دورے شورے سعودی عرب ادھر ادھر دورے ہوئے، اس دوران انہوں نے توشہ خانہ کے ان کو گفٹس ملے، جو سعودی عرب وغیرہ UAE وغیرہ باہر سے جہاں بھی گئے ان کو گفٹس ملے، وہ گفٹس انہوں نے جو ان کو گفٹس ملے وہ انہوں نے گفٹس بیچ دیے، اور ظاہر ہے کتنے کے بیچے وہ معنی نہیں رکھتے، بے شک کروڑوں بنا لیں یا جتنے بھی وہ اتنے معنی نہیں رکھتا، لیکن انہوں نے وہ گفٹس بیچے، کروڑوں میں بیچے، ظاہر ہے وہ جو گفٹ جو انہوں نے بیچے جو اب اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں کیا انہوں نے شو کیا، اس کے اوپر میں بحث نہیں کرتا۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو چیز ڈکلیئر نہیں کی تھی وہ الیکشن کمیشن
وہ پاکستان کے سامنے ڈکلیئر نہیں کی تھی. اور یہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ جو گفٹس لیے تھے 2018 کی بھی بات کریں 18-19 کے شروع میں, یہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ڈکلیئر کرنے تھے اپنی اسٹیٹمنٹ آف لائبلٹیز, اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. ہر ایم این اے اور سینیٹر اور ایم پی اے کے لازم ہے کہ وہ ہر سال اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز کو ڈکلیئر کرتا ہے, وہ انڈر اوتھ وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ ڈکلیئر کر کے وہ بھیج دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور وہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن اس کو وہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں تاکہ جو بھی اس کو پبلک دیکھنا چاہے وہ پبلک دیکھ سکتی ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کیس میں یہ کیا کہ انہوں نے 2018 اور میں جو گفٹس بیچے اور اس کا پیسہ ان کے پاس آ چکا تھا, اس پیسے کو انہوں نے اپنے 2019 کا جو ڈیکلیریشن تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس میں ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا, بعد میں کنٹروورسی ہوئی یہی والی بات کہ جی یہ توشہ کا 1-2 سال کے بعد شروع ہو گیا کہ توشہ کے گفٹس ملے, اور یہی بات کہ جی انہوں نے بھیج دیے, کوئی کنفرم خبر نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد آ کے 2021 میں پھر انہوں نے اپنا وہ ڈکلیئر کیا. 2021 کی اپنی جو انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ اپنی دی, ڈیکلیریشن جو دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے, اس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. لیکن 2019 میں ڈکلیئر کرنا تھا, 2020 میں ڈکلیئر کرنا تھا, دونوں سال انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا, اب دونوں کیسز کو دیکھیں. نواز شریف نے وہ چیز ڈکلیئر نہیں کی جو ان کو لینی تھی لیکن ابھی لی نہیں تھی, وہ ڈکلیئر نہیں کی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. عمران خان صاحب نے وہ چیز ڈکلیئر نہیں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو کہ ان کو ریسیو ہو چکی تھی, جو پیسہ ان کے پاس آ چکا تھا. اچھا, یہ مماثلت یہ ہے کہ دونوں کی ڈیکلیریشن یا دونوں کو جو اپنی چیزیں ڈکلیئر کرنی تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کرنی تھی. ایک نے کیا الیکشن کے دوران, الیکشن میں جب وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے. آپ کو پتا ہے 2013 میں الیکشن جیت کے انہوں نے اس وقت کیا, عمران خان صاحب نے, جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, اور انہوں نے بینگ پرائم منسٹر, بینگ ممبر آف دا پارلیمنٹ, انہوں نے ڈیکلیریشن دیا تھا جس میں وہی والی بات جو تھا کہ وہ چیز مسنگ تھی. اب یہ دو چیزیں آپ ان دونوں کا کمپیریزن کر لیں اور پھر آپ یہ پڑھ لیں, کیونکہ پریسیڈنٹ اب یہ ہے کہ کس بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا. فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر. جو نواز شریف کے متعلق جو کیس 2017 میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ ایک جنرلی بڑا کنٹروورشل فیصلہ تھا. بہت سے لوگ اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جو کوئی ہماری جو جوڈیشری کی تاریخ ہے اس کو کوئی اچھا نہیں اس کو سمجھے گی. اور وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این اور بہت سے پولیٹیکل پارٹیز, ایون لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا, اس طرح کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اینی ہاؤ ان کے جو اپوننٹس تھے, عمران خان صاحب ہو گئے, پی ٹی آئی اور بھی پی ایم ایل کیو اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, اس وقت انہوں نے بہت زیادہ خوشی منائی کہ یہ بہت زبردست فیصلہ تھا. لیکن اب یہ وہ فیصلہ ایک پریسیڈنٹ ہے, وہ فیصلہ ایک مثال ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک تو فیصلہ اپنی جگہ اور پھر پریسیڈنٹ. سو اس میں جو ایک انہوں نے سیٹ کر دیا اسٹینڈرڈ کہ کس اسٹینڈرڈ کی وجہ سے آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ریموو کیا اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا فار لائف. تو اب وہی کیس انفارچونیٹلی, اور یہ ان کا بڑا انفارچونیٹ تھا کہ کس قسم کے کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا. اب وہی چیز آ کے اب عمران خان صاحب کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا جس وقت بھی یہ سپریم کورٹ میں مسئلہ جائے گا. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے اسپیکر کے تھرو ریفرنس بھیجا ہے, تو شیخانہ کے حوالے سے بھیجا ہے. لیکن اینی آؤ اس ایشو کو لینڈ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی. اور پریسیڈنٹ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا یہ ہے, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں سیریسلی فکر ہونی چاہیے. میں پھر یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط تھا, وہ ایک پرسیکیوشن تھی نواز شریف صاحب کی اور غلط تھا. لیکن ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو کے انفارچونیٹلی اب وہی جو ایک پریسیڈنٹ غلط پریسیڈنٹ تھا, ایک بیڈ پریسیڈنٹ تھا, ایک بیڈ ڈیسیژن تھا, وہ بیڈ ڈیسیژن اور بیڈ پریسیڈنٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے سب سے سیریس خطرہ بن جائے گا توشہ خانہ میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر میں توشہ خانہ زیادہ سیریس کیس ہے ایز اگینسٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا ان کی فورن فنڈنگ کے بارے میں. اس میں دو چیزیں اور ہیں. ایک تو ہے میں نے آپ کو جو بتا دیا کہ جی ڈکلیئر کرنا تھا جو کہ ڈکلیئر نہیں کیا. دوسری اس میں ایک بات یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ کچھ کیسز میں
جو عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ سے گفٹس لیے، وہ گفٹس انہوں نے لیے 20% کے اوپر، جو بھی اس کی ویلیو ڈٹرمن ہوئی اس کے 20% کے اوپر لیے، جبکہ جس وقت انہوں نے وہ پیمنٹ کی 20% والی، اس وقت جو عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ کے ڈیسیژن کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب 20% نہیں، اب 50% کے اوپر یہ توشہ خانہ کا کوئی بھی اگر گفٹ کوئی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے 50% کی بجائے 20% کے اوپر لیا۔ پھر ایک اور جو کیس تھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ویسے سیریس کیس ہے، مطلب اسی کا ایک اسپیکٹ ہے جو کہ ایک بڑا کنٹروورشل سا ایک فیکٹ ہے، وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کچھ گفٹس ایسے تھے، بعض گفٹس مجھے نہیں پتا کتنے، لیکن کچھ گفٹس ایسے بھی تھے جو عمران خان صاحب نے جو گفٹس لیے، توشہ خانہ کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو گفٹ کوئی ملتا ہے تو آپ آ کے پہلے توشہ خانہ میں وہ ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور پھر جب ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اپلائی کرتے ہیں کہ یہ مجھے ریٹین کرنا ہے، مجھے لینا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ گفٹ آپ کو مل جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے بات۔ اس کیس میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو ایک انکوائری کوئی ہوئی تھی گورنمنٹ کی، میں کوئی پڑھ رہا تھا خبر شبر، تو اس میں یہ تھا کہ اس کچھ گفٹس ان کے انہوں نے ایسے لیے، جو گفٹس انہوں نے لیے وہ گفٹس کبھی بھی ڈپازٹ نہیں ہوئے توشہ خانہ میں، وہ گفٹس پہلے مارکیٹ میں بیچے گئے، مارکیٹ میں بیچنے کے بعد جو ان کے پیسے ملے عمران خان صاحب کو، اس پیسے میں سے انہوں نے جو پیسے ادا کرنے تھے، وہی 20% تھا یا 50% تھا، وہ اب امٹیریل ہے، اس لحاظ سے کہ میں کہہ رہا ہوں جو بھی پیمنٹ انہوں نے جمع کرانی تھی، گفٹ کو پہلے بیچا، ڈپازٹ نہیں کروایا، گفٹ لیے، وہ بیچ کے جو پیسہ وہاں سے ملا اور وہ انہوں نے اس کی 1% ڈپازٹ کروا دی۔ سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سیریسلی ہانٹ کریں گی عمران خان صاحب کو، اور ہانٹ اس لیے کریں گی کہ وی ہیڈ سم بیڈ پریسیڈنٹس، ورنہ ٹھیک ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے، کوئی انسان کسی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ جی وہ آپ ریفلیکٹ نہیں کرتے، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے بقول ہی ظاہر ہے پتہ نہیں 200 ارب کا کرپشن کے کیسز، یا پتہ نہیں کتنے ارب، 300 ارب کے کرپشن کے کیسز میاں نواز شریف اور فیملی کے اگینسٹ ہیں۔ بھئی ان کرپشن کیسز کے اوپر یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ سزا نہیں ملی، جس سزا کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو کوئی بھی انسان بھول بھی سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ریسیویبل، آپ کو جو پیسہ کہیں سے ملنا ہے، ملا نہیں ہے، ملنا ہے، وہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور عمران خان صاحب کا چلیں آپ نے توشہ خانہ میں لیا، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کو اتنی، یہی ہم دیتے ہیں کہ جی بہت سے لوگوں کو کوئی ہمارے چونکہ ٹیکس ریٹرنز اور ایسیٹس اور لائبلٹیز کے بارے میں کوئی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو اس لیے بہت سی چیزیں آپ بھول بھی جاتے ہیں، ڈکلیئر بھی نہیں کرتے، جو کہ ظاہر ہے قانون کے لحاظ سے تو اس میں معافی نہیں ہے، قاعدے کے لحاظ سے معافی نہیں ہے، لیکن اینی ہاؤ میں ایک ویسے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت بڑی کرپشن کر دی تھی کوئی اس وجہ سے، لیکن چونکہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے، ایک بیڈ پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کا جسے میں بتا رہا ہوں، تو اس کے کنسیکوینس میں جس قسم کے حالات اب سامنے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے لیے یہ سیریس گھبرانے کا وقت ہے۔ باقی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔